بات جو ہے وہ ہونی چاہیے جو ایک مسلمان کے اندر ہوتی ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ٹاپکس جو ہے چوز کیا جاتے ہیں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی, آئی تھنک کافی لوگوں نے جوائن ان کر لیا ہے, سو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا سیشن انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے اور ہم لوگ اپنی زندگی جب بسر کرتے ہیں تو بہت سارے ایموشنز ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں, اور یہ جو ایموشنز ہیں یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں, اور کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں کہ خاص قسم کے ایموشنز, خاص قسم کے جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں, اور یہ ایموشنز اور جذبات جو ہیں یہ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتے ہیں, حالات کے اوپر ویری کرتے ہیں, انسان کی سوچ کا بھی اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, انسان کی سراؤنڈنگز میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ چیز اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. کبھی ہم لوگ خوش ہوتے ہیں, کبھی ہم لوگ غمگین ہوتے ہیں, کبھی پریشان ہوتے ہیں, کبھی اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے, کبھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, کبھی بے چینی ہوتی ہے, کبھی انسان کے اندر خوف ہوتا ہے. تو بہت سارے ایموشنز ہیں, اور اکثر ان ایموشنز کے پیچھے جو ریزن ہوتا ہے وہ ہماری کوئی نہ کوئی دنیا کی چیز ہوتی ہے, دنیا کے حالات ہوتے ہیں. خوشی کوئی دنیا کی چیز ہمیں مل گئی, ہماری کوئی چیز خواہش تھی کسی چیز کو حاصل کرنے کی, مال چاہیے تھا, اچھی جاب چاہیے تھی, بزنس چاہتے تھے کہ ہمارا چلنا شروع ہو جائے, کسی کو اولاد چاہیے تھی, کسی انسان نے کہیں پہ ایگزامز دیے ہوئے تھے اور اس کو ڈگری چاہیے تھی, وہ مل گئی. تو بہت سے ایسی ریزنز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں خوشی کے, اور جب وہ پورے ہو جاتی ہے ہماری جو خواہش ہوتی ہے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں خواہشات ہوتی ہیں اور انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی خبر آتی ہے جس کو سن کے انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. کوئی قریبی جاننے والا چلا گیا, بزنس میں لاس ہو گیا, جاب چلی گئی, فیملی کے اندر کسی کے ساتھ پرابلم ہو گیا, تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہماری زندگی کے اندر یہ ایموشنز ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں, اور ہم ان سب ایموشنز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. انہی ایموشنز میں سے یا انہی کیفیات میں سے ایک ہے خوف کی کیفیت. جب ہم خوف کی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو خوف ہوتے ہیں وہ بھی دنیا سے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کسی کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میرا کوئی بہت قریبی جاننے والا میرے سے دور نہ چلا جائے. کسی کو فیوچر کا خوف ہوتا ہے, پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا. کسی کو اپنی جاب کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے. کسی کو امن و امان کی سچویشن کے لحاظ سے خوف ہوتا ہے کہ کہیں دشمن کا کوئی حملہ نہ ہو جائے. تو بہت سارے خوف ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, اور کئی دفعہ یہ خوف جو ہوتا ہے کسی خاص چیز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اگر ہم اگزامپل لیں شیر کی, اگر دیکھا جائے ہمارے سامنے شیر آ جائے تو کیا ہوگا, شیر کو دیکھ کے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. اگر گھر میں سانپ نکل آئے تو سانپ کو سامنے دیکھ کے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ نقصان پہنچائے گا, اور انسان کیا کرتا ہے کہ خوف کی وجہ سے جس چیز سے وہ خوفزدہ ہوتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے. شیر سامنے آ جائے تو انسان کیا کرتا ہے, بھاگتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بھاگنا ذرا پتہ نہیں کام آئے کہ نہ, کیونکہ شیر کی سپیڈ اور انسان کی سپیڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن بہرحال انسان کوشش کرتا ہے بھاگنے کی. سانپ کو دیکھ کے انسان دور بھاگتا ہے کہ کسی طرح میں دور بھاگوں خوف کی وجہ سے. لیکن ایک خوف ایسا ہے کہ یا ایک ذات کا خوف ایسا ہے کہ جب وہ دل میں آتا ہے تو انسان دور بھاگنے کے بجائے اس کے اور قریب چلا جاتا ہے, اور وہ ہے اللہ کا خوف. جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو جتنا زیادہ وہ خوف انسان کے دل میں آتا چلا جاتا ہے انسان اللہ کے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس رب کے اور قریب ہوں, اور یہ وہ خوف ہے کہ جو بالکل اپوزٹ چل رہا ہوتا ہے. باقی ہر چیز کا خوف انسان کو اس سے دور کرتا ہے, لیکن اللہ کا خوف انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پہ
خوف کا ذکر کیا، اپنے سے ڈرنے کا ذکر کیا کہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فقط تم مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ اور قرآن میں جگہ جگہ پہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف، اپنے ڈر کے بارے میں ذکر کیا اور ہمیں ریمائنڈ کرایا کہ تم اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ اور الفاظ بھی مختلف استعمال کیے، کہیں پہ اتق اللہ تقویٰ کا لفظ آیا، ڈرو اللہ سے، کہیں پہ خوف کا لفظ آیا۔ مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن میں کہ تم اپنے رب سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ اب یہ جو خوف ہے، اس کے بارے میں اہل علم نے اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز رکھی ہیں، اقسام رکھی ہیں، ٹائپس آف فیئر جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اور وہ اس لیے ہیں کہ سمجھانے کے اعتبار سے، تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب خوف کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ایز یوزول جس طرح ہمارے معاشرے میں ہر چیز میں ایک ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کہتے ہیں کہ خوف وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ بالکل اس کو زیرو کر دیتے ہیں، اس کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے، نہیں بھی اللہ سے ڈرنے کی باتیں مت کیا کرو، خوف کی باتیں مت کیا کرو، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اعمال بھی نہیں کیے اور اللہ کے بارے میں خوف کی بات بھی نہ کیا کرو۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے، اتنا خوف زدہ کیا جاتا ہے کہ انسان جو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو خوف ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ادروائز انسان جو ہے وہ کسی ایک ایکسٹریم میں اگر چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وہ چیز خطرناک ہوتی ہے اور اس کے لیے وبال بن سکتی ہے۔ پہلا جو خوف کی قسم ہے، اہل علم نے کیا کہا کہ خوف واجب، یعنی یہ وہ خوف ہے جو کہ لازمی ہے، یہ ہر مسلمان کے اندر، ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ خوف واجب کیا چیز ہے کہ انسان کے اندر اتنا خوف ہو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا یا اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہیں چیزیں، اور جو چیزیں حرام کی ہیں، انسان میں اتنا خوف ہو کہ وہ فرائض کو پورا کرنے والا ہو اور حرام چیزوں سے بچنے والا ہو۔ یہ خوف، اتنا خوف ہر مسلمان کے دل میں واجب ہے، یہ لازمی ہے۔ اس سے کم کا خوف جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر نہیں ہے اتنا خوف تو انسان اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے، دین سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو پہلا خوف کیا، واجب کی کیٹیگری ہے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے، وہ ہے خوف مستحب، یعنی انسان کے اندر فرائض انسان پورے کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اب اس کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ میں مستحبات، جو چیزیں دین میں ریکمینڈڈ ہیں، یعنی نہ کرنے پہ گناہ تو نہیں ہوگا لیکن اگر میں کروں تو مجھے اجر ملے گا، اور انسان کے دل میں یہ خوف ہو کہ میں ان کے اوپر بھی پورا آ جاؤں۔ مثال کے طور پہ سنت ادا کرنا، نوافل ادا کرنا۔ اب جو نوافل ہیں، نوافل کے بارے میں سوال تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ نمازوں کا حساب لے گا تو وہ فرض نمازوں کا حساب ہوگا، اور نفل نماز کے بارے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ظہر سے پہلے کی نفل پڑھتے تھے یا سنت پڑھتے تھے یا عام روٹین میں نوافل پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، فرض نمازوں کا حساب کیا جائے گا۔ لیکن ایمان والا کیا کرتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں، جب اس کے اندر خوف آتا ہے اللہ کا، تو وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ مستحب چیزوں کو بھی کرنا شروع کرتا ہے، جو ریکمینڈڈ ہوتی ہیں، جو فرض نہیں ہے، نہ کیا تو کچھ گناہ نہیں ہوگا لیکن کرنے پہ اجر ملے گا، تو وہ ان چیزوں کو بھی فالو کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا لیول ہے خوف کا۔ تیسرا خوف جو ہے ان کا خوف قاصر، یعنی یہ وہ خوف ہوتا ہے کہ جو وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سنی، قرآن کی کچھ آیات پڑھی، اور پڑھتے پڑھتے ان آیات پہ تھوڑا سا غور کیا تو انسان کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یا اسی طرح کوئی حدیث پڑھی تو حدیث پڑھتے ہی انسان کو دل کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے، خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے، یہ ٹیمپریری فیلنگ ہوتی ہے اور یہ ہر وقت ہوتی بھی نہیں۔ اور یہ چیز بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ میں بھی ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کا کہا، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن کے رونا شروع کر دیا۔ اس طرح صحابہ بھی تھے، صحابہ بھی جو تھے وہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے یا سنا کرتے تھے اکثر رونا شروع کر دیتے تھے۔
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سن کے اور اس کلام کی جو طاقت ہے اس کی وجہ سے خشیت طاری ہو جاتی تھی. تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں سے قرآن سنا جائے یا احادیث سنی جائے تو سننے کے بعد انسان کے اوپر خشیت طاری ہو جائے. یہ ہے خوف کاسر کہ یہ بھی انسان کے لیے یہ خوف کی بھی کیٹیگری ہے. چوتھی کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں، یہ چوتھی قسم ہے جو وہ ہے مذموم خوف یا آپ کہہ لیں ممنوع خوف. یہ وہ خوف ہے جو کہ منع ہے. یہ وہ والی کیٹیگری ہے، یہ والی قسم ہے کہ جس میں انسانوں کو اتنا زیادہ خوف زدہ کیا جاتا ہے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں. جب بھی بات کرنی ہے خوف کی بات کرنی ہے، اللہ کے غضب کی بات، اللہ کے سزا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سزا کی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بات، ہر وقت خوفی کی بات کی جائے. اور یہ جو خوف ہے یہ ممنوع ہے کہ انسان سارا وقت وہی چیز سنے، سارا وقت صرف وہی چیز پڑھے یا سارا وقت وہی چیز سوچتا رہے، کیونکہ یہ وہ خوف ہے جو کہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. یہ منع ہے. اور انفارچونیٹلی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ ان سے جب بھی بات کریں گے نا، چاہے وہ دین کی بات کرنے والے ہیں یا دین کی دعوت دینے والے ہیں، کسی بھی طریقے سے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جب بھی آپ بیٹھیں گے وہ صرف عذابی کی باتیں کرتے رہیں گے، یا ان کی باتوں میں سے اکثر وقت جو ہے وہ صرف اور صرف عذابی کی بات ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ بڑا واضح دین ہے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بیلنس ہمیں قرآن میں نظر آ جاتا ہے. احادیث پڑھتے ہیں تو بیلنس ہمیں احادیث میں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں بنایا، وہ اپنے بندوں کی سائیکی کو بھی سمجھتا ہے. ظاہر ہے کیوں نہیں سمجھے گا، جس نے بنایا ہے وہی تو سمجھے گا. تو اللہ کو پتا تھا کہ اگر بہت زیادہ خوف کی بات کی تو یہ مایوس ہو جائیں گے، اور اگر بالکل خوف کی بات نہ کی تو یہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بیلنس کو مینٹین کیا. کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بات کی، کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کی بات کی، کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی بات کی، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی بات کی، کبھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات کی، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی بات کی. اس ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کور کیا تاکہ انسان کے اندر وہ ایک بیلنس مینٹین ہو کہ وہ نہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو کہ وہ مایوس ہو جائے، اور نہ ہی خوف کی بالکل زیرو کیفیت ہو جائے کہ وہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے دوبارہ ناکام ہو جائے. تو یہ کیا ہے کہ یہ وہ خوف کی کیفیت ہے جو کہ بالکل ایک ممنوع کیفیت ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہر وقت خوف کی بات سننا، کرنا اور اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ چیز جو ہے اس سے ہم نے بچنا ہے. اب یہ جو 4 کیٹیگریز، اور بھی اہل علم نے مختلف طریقے سے خوف کو ڈیفائن کیا ہے، لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ obviously یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اب اس کے اوپر ان 4 اقسام کے اوپر ایمان کی حد تک لازم ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اہل علم نے اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ جو ہے اس چیز کو ڈیفائن کیا جو کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اس چیز کے لیے. تو ان چیزوں کو اس لیے میں نے بات کر لی تاکہ ہمارے جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آگے تو یہ چیز پہلے ہی کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو بات کی جاتی ہے پھر اسی طریقے سے ہمارے مائنڈز کی پروگرامنگ ہوتی ہے. جو صرف خوف کی باتیں سننے والے تو ان کو لگتا ہے کہ اسلام صرف خوف زدہ کرنے کا نام ہے، اور ان کے سامنے اگر آپ کوئی رحمت کی بات کریں گے، مغفرت کی بات کریں گے تو وہ اس کو رد کر دیں گے، کہیں گے نہیں، وہ فوراً آپ کو دوبارہ عذاب کی طرف اور خوف زدہ کرنے والی باتوں کی طرف لے جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خوف کے بارے میں انہوں نے رکھا ہے کہ بالکل خوف کی بات کرنی نہیں چاہیے. تو یہ سارے مائنڈ سیٹ ہماری معاشرے میں چونکہ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے پہلے بات کر لی کہ ہمیں اس چیز کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، اور ہر چیز میں اعتدال اور بیلنس جو ہے وہ اگر ہم مینٹین کریں گے تو تبھی ہم ایک صحیح راستے پہ چل سکتے ہیں، اور وہی چیز ہے جو کہ مطلوب بھی ہے. اب یہ جو خوف ہے، اللہ کا خوف، اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ پہ کیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ کیا. اور مقصد کیا ہے کہ خوف کی بات کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ خوف زدہ کیا جائے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کے قریب اور ان کے اندر اس فکر کو پیدا کیا جائے کہ وہ اللہ کو راضی کریں اور ان چیزوں کی طرف آئیں جو کہ ان کی
اصل کامیابی کی چیزیں ہیں اور وہ آخرت کی ناکامی سے بچ جائیں. تو اس خوف کا جو اصل مقصد خوف پھیلانا نہیں ہے، خوف کی بات کرنا نہیں، بلکہ اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں وہ چیزیں کرنا شروع کر دیں جو اللہ کی رضا والی ہیں، تاکہ ہمارا اللہ سے ایک تعلق قائم ہو جائے. اور جب تعلق قائم ہوگا تو پھر ہم ان اعمال کو کرنے لگیں گے جو کہ اللہ کی رضا والے ہیں. اور پھر جب ہم یہ صرف خوف اٹسیلف بھی یہ اتنی اہم چیز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جب تذکرہ کیا تو صرف تذکرہ نہیں کیا، بلکہ یہ خوف اٹسیلف اتنی ویلیوبل چیز ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا ذکر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اٹسیلف بھی، اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے بہت سارے انعامات ہیں. ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو اس خوف کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے ایسے شخص کو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ البینہ میں کیا فرمایا؟ ایمان والوں کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی سب سے بہترین مخلوق ہیں، مخلوق میں وہی سب سے بہترین مخلوق ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن اللہ نے جو رضا کی وجہ بیان کی، یہ کس وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کا ذکر آگے کیا کہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے اس لیے راضی ہو گیا کہ ان کے دل میں اللہ کی خشیت تھی، یہ اپنے رب کی خشیت رکھتے تھے، اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، اس وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اللہ کی جو خشیت ہے وہ جب انسان کے دل میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اور وہ اللہ سے ڈرے. اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے اندر ذرہ برابر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی خوف خدا ہے ہی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں بھئی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، فلاں شخص کو دیکھو اس کے اندر تو بالکل خوف خدا نہیں ہے. وہ کس وجہ سے ہم کہتے ہیں؟ وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کے اعمال دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کہیں پہ کسی کا غریب کا مال جو ہے وہ غصب کر لیا، ناحق طریقے سے کسی کو مارا پیٹا، کوئی بھی ہم زیادتی دیکھتے ہیں معاشرے میں ہوتے ہوئے تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سے خوف خدا ختم ہو گیا ہے. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو اور پھر وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہ ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ سب چیزیں دل میں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر انسان اعمال اچھے نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا. اور جب اللہ کا خوف آتا ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کی اطاعت لازمی آتی ہے. اب کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو کے چاہے قسمیں اٹھا کے کہے کہ نہیں میرے دل میں بڑا اللہ کا ڈر ہے، مجھے بڑا اللہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی زندگی دیکھیں تو کیا ہوگا؟ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، جو چیز فرائض ہے اللہ نے فرض کیے ہیں وہ بھی نہیں کر رہا، اور گناہوں میں بھی پڑا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو کسی کے اوپر میں ججمنٹ پاس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر واقعی اللہ کا ڈر دل میں ہوتا تو جس ذات سے انسان ڈرتا ہے، جس ذات سے انسان محبت کرتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کی طرف جاتا ہے. تو وہ ڈر اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن اگر اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں جا رہا تو کیا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں صحیح بھی ہے کہ نہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ کیا لگتا ہے کہ نہیں صحیح. تو بہرحال کیا ہے کہ اللہ کا ڈر کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ جو اللہ کا خوف ہے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو قیامت کی خوفناکی سے نجات دیتا ہے. ابن حبان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و کبریائی کی قسم کہ میں اپنے بندے میں 2 خوف
اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ جو بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا، میں قیامت والے دن اسے خوف زدہ کروں گا، اور جو بندہ مجھ سے دنیا میں ڈرا، میں قیامت والے دن اسے امن عطا کروں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دی کہ دیکھو تمہارے 2 راستے ہیں۔ اللہ کا ڈر تو ایک نہ ایک دن یا فیس تو کرنا ہی ہے، تو بہتر کیا ہے کہ تم دنیا میں اللہ سے ڈر لو، تاکہ جب قیامت والا دن آئے، جو کہ ایک بڑا ہولناکی کا دن ہوگا، جس کو ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے، جس میں ہر انسان نے جانا ہی جانا ہے، ہر انسان نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ ایسا خوفناک دن ہوگا کہ جب انسان کی سب سے اہم ضرورت کیا ہوگی؟ کسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، کسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اوپر سے اس مشکل کو آسان کر دے، کسی طرح اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے مجھے بچا دے۔ کیونکہ دنیا کے اندر انسان کی زندگی گزر ہی جاتی ہے، چاہے اچھے حالات ہیں برے حالات ہیں، انسان خوش ہے یا غمگین ہے، انسان کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں پوری ہو رہی ہیں، انسان ایک آئیڈیل لائف گزار رہا ہے یا ایک بالکل میسڈ اپ قسم کی لائف گزار رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنی مرضی مشکل زندگی ہو، ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گی، 60 سال 70 سال 80 سال، دیٹس اٹ۔ لیکن کیا ہوا کہ اگر اس انسان نے اپنی 60-70 سال کی زندگی بالکل اللہ سے خوف زدہ ہوئے بغیر گزار دی، یعنی دنیا میں اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا ہی نہیں، تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ تیار ہو جائے کہ قیامت والے دن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوف زدہ کرے گا، یعنی اس دن کی ہولناکی کو اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ فیس تو سب نے کرنا ہے، لیکن اس دن خوف زدہ بھی ہوگا وہ، کیونکہ وہ اللہ سے دنیا میں نہیں ڈرا تھا۔ اور دوسری بات اس سے کیا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے ڈرے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ ڈرے گا تو پھر اعمال بھی کرے گا، وہ اللہ کے اطاعت والے کام بھی کرے گا، کیونکہ جب وہ اللہ سے ڈر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اس نے وہ اعمال بھی کرنے ہیں۔ تو وہ اعمال جو ہیں، جب وہ اللہ کی رضا والے اعمال ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آخرت میں آسانی بھی کر دے گا۔ تو کیا ہے کہ جو اللہ کا ڈر ہے دنیا میں رہتے ہوئے جس شخص کے دل میں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کی ہولناکی سے بھی نجات دلائے گا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے بھی نجات دلائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی خشیت اور اس کے ڈر کی وجہ سے رویا یہاں تک کہ دودھ اپنے تھنوں میں واپس چلا جائے۔ یعنی جس طریقے سے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا امپاسبل ہے، اسی طریقے سے وہ شخص جو اللہ کو یاد کر کے رویا، اس کو اللہ کا خیال آیا، اللہ کا خیال آنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو ایسے شخص کے لیے بھی جہنم میں جانا جو ہے وہ اتنا ہی ناممکن ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز، ایک طرف تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کتنی اہم چیز ہے، کہ اللہ اس کی کیا قیمت لگا رہا ہے۔ حالانکہ وہ بڑا کام تو نہیں ہے، لگتا ہے نا کہ یہ تو آسان سی بات ہے، لیکن آپ اس شخص سے پوچھئے جو آج تک اللہ کو یاد کر کے نہیں رویا، ذرا اس سے آپ پوچھئے گا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ جگر تو رویا آج تک نہیں رویا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو شخص آج تک اللہ کو یاد کر کے نہیں رویا، تو یہ کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ ہر انسان کے اپنے بس کی ہوتی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں چاہے رونا چاہیں بھی، لیکن ان کو رونا نہیں آتا، اور اللہ نے جن کو یہ کیفیت دی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا خیال دل میں آتا ہے، اللہ کا خوف دل میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ کیونکہ آنسوؤں کا جاری ہونا یہ بھی نرم دل کی علامت ہوتی ہے۔ اب obviously اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات بات پہ رونا شروع کر دیا جائے، لیکن ایسی چیزوں کو سوچ کے رونا جن کا تعلق حقیقت میں آخرت سے ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر، اللہ کی رحمت، قیامت کا ڈر، یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ جب یہ چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور ان کو سوچ کے انسان روتا ہے، تو ظاہر بات ہے نرمی کی علامت ہے کہ انسان کا دل ایک نرم دل ہے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ خوف اٹسیلف اس کی کتنی ویلیو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا۔ یہاں پہ ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی چیزیں قرآن میں اور احادیث میں مختلف اعمال کے اوپر جہنم سے نجات کا تذکرہ آتا ہے، اور
اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ظاہری طور پہ ہمیں چھوٹا سا عمل لگتا ہے. تو پھر ہمیں ایک اگلا سوال یہی آتا ہے کہ بس اس کا مطلب ہے صرف میرے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور میں کسی ایک دن بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے رو لوں گا تو اب میرے جو ہے وہ جہنم سے میری خلاصی ہوگی, اب میں جو مرضی کرتا رہوں. یاد رکھیے کہ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جو ہے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کا شارٹ کٹ, جہنم سے بچانے کا شارٹ کٹ, اور پھر جب ہم اللہ کی اطاعت کامل طریقے سے نہیں کرنا چاہتے, پورے طریقے سے اللہ کے سامنے سبمٹ نہیں ہونا چاہتے, اور چند باتیں جو آسان ہوتی ہیں ان کو سن لیتے ہیں, اور سننے کے بعد بس اس کو ہی اپنی زندگی میں ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ بس میں اتنا کر لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. مثال کے طور پہ وہ واقعہ کہ جو اکثر حدیث جو سنی ہوگی کہ ایک فاحشہ نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس بات کو لے کے کہ دیکھیں جی اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ اتنے سے عمل میں معاف کر دے گا, تو پھر اتنی لمبی چوڑی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر کیا اور ہم تک وہ معلومات اور وہ علم پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال پہ معاف کیا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں, اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو وہ چھوٹے سے عمل پہ بھی معاف کر سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بس صرف اتنا کر لو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا. اگر صرف اتنا چھوٹا سا عمل کر دینا کافی ہوتا تو پھر تو یہ 4-5 احادیث سامنے ہو جاتی کہ کتے کو پانی پلایا تو مغفرت ہو گئی, اللہ کو یاد کر کے رویا تو مغفرت ہو گئی, اور بھی بہت ساری احادیث آتی ہیں, آگے ایک اور کا ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سارا قرآن اور باقی ساری احادیث جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہیں پھر ان کو کیا کریں گے, وہ irrelevant تو نہیں ہو جاتی. مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہمیں بحیثیت ایمان والا یہ امید ضرور رکھنی چاہیے کہ یہ ایکسیپشنل کیسز ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے ان میں, کہ اللہ ہمارا بھی کوئی ایک چھوٹا عمل قبول کر کے ہمارے لیے بھی ہماری بھی مغفرت کر دے. لیکن ایک ایمان والا جو ہے وہ تیاری اپنی پوری رکھتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی تیاری پوری رکھنی ہے, میں نے فرائض پورے کرنے ہیں, میں نے اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے اعمال ہیں میں کروں گا, اور پھر میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ ان ساری محنت میں سے میرا اللہ اگر میرا کوئی ایک عمل قبول کر کے مجھے معاف کر دے تو بس میری ساری محنت کی پیمنٹ ہوگی. مطمئن نہیں ہو سکتے, شیطان شارٹ کٹس پہ لے کے جاتا ہے, سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم ان شارٹ کٹس میں ٹریپ نہیں ہوں, ہم نے کام پورا کرنا ہے, محنت پوری کرنی ہے. سو وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ انسان جب بھی محنت کر رہا ہوتا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ورسٹ کے لیے پریپیئر کریں, پریپیئر فار دا ورسٹ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ, کہ آپ نے تیاری اپنی ورسٹ کے لیے کی ہے لیکن امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا. اینڈ دیٹس واٹ دا ایٹیٹیوڈ از, کہ ایمان والا اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے کہ اپنی محنت کو نہیں کمپرومائز کرتا, لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے مجھے جو ہے وہ کامیاب کرے گا. تو بہرحال کیا پتہ لگا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے بھی نجات دلائے گا. اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے اور ایک واقعہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا کہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص گزرا کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا, اور جلانے کے بعد جو میری ہڈیاں ہیں ان کی بھی راکھ بنا دینا, اور راکھ بنانے کے بعد کسی تیز آندھی والے دن اس راکھ کو اس آندھی میں اڑا دینا. جب وہ مرا تو اس کے بچوں نے یہی کیا اور اس کی راکھ کو اڑا دیا. اب جب راکھ کو اڑا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ان تمام ذرات کو کہ اکٹھے ہو جاؤ, اور ان تمام ذرات کو اکٹھا کر کے اس انسان کو بالکل صحیح انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. اور پھر اس سے پوچھا لیما فعلت ذالک, کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اب اللہ کو تو پتا ہے کہ اس نے کیوں کیا, کہ اور اس نے اپنے بچوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے
میری اس راگ کو اڑا دینا، کیونکہ میں نے زندگی میں کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، اور اگر اللہ نے مجھے قدرت پا لی تو مجھے بڑا عذاب دے گا. تو یہ کہہ کہ اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ مجھے یہ کر دینا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ من خشیتک، یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، تیری خشیت کی وجہ سے کیا، کہ مجھے ڈر تھا کہ میں تیرے سامنے آؤں گا، نیک اعمال تو کیے نہیں، اطاعت تو کی نہیں، اور جب تو قدرت میں پا لے گا مجھ پہ تو مجھے بڑا عذاب دے گا. تو جب اس شخص نے یہ جواب دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فغفر اللہ لہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. اب یہاں پہ بھی کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اپیرنٹلی ایک ایسا شخص جس کو خود پتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی نیک اعمال نہیں کیے، اب واللہ عالم ہو سکتا ہے کچھ اعمال ہوئیں اس کے، لیکن وہ اس طریقے سے اللہ سے ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں میرا کوئی نیک عمل ہے کہ نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ کا جو ڈر ہے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. پھر ہمیں یہاں پہ کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اگین ظاہری طور پہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ میرے بندوں کے دل میں میری خشیت ہو، میری عظمت ہو، میرا خوف ہو، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی محبوب ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی بھی میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے کہ اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. اب ایک نہ ایک دن تو ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں اچھا لگے یا نہ اچھا لگے، اس میں ہمارا کوئی اپنا باس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھے کرنا ہے، چاہے جس حال میں مرے، ڈوب کے مرے، زلزلے میں مرے، ایکسیڈنٹ میں مرے، جل کے مرے، کسی بھی حال میں مرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ایک دن زندہ کرنا ہے اور اپنے سامنے لا کے قیامت والے دن کھڑا کر دینا ہے. نیکیاں کرتے ہوئے گئے تب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، گناہ کرتے ہوئے گئے تب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے ایک ایک عمل کی اکاؤنٹیبلٹی اور حساب دینے ہم نے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو شخص میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 1 جنت نہیں 2 جنتیں ہیں، جنتان، اس کو 2 جنتیں دی جائیں گی. اب یہاں پہ بھی اس کے خوف کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دے رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ پھر ہم اسی بات پہ دوبارہ آئیں گے کہ یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، جو سنسیئرلی اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو جینوئنلی اللہ کا خوف انسان کے دل میں آتا ہے، خالص خوف ہوتا ہے، وہ شخص اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. باقی جو ٹوٹا پھوٹا دکھاوے والا وہ سب الگ چیزیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ خوف ہے جو کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو خوف اخلاص کے ساتھ انسان کے دل میں خوف ہے، وہ خوف انسان کے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنے گا. اور ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو 1 نہیں 2 جنتیں دی جائیں گی. اور جنت کا جہاں پہ دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل کے اوپر جنت کا وعدہ کر دیا. اب اصل بات کیا ہے کہ ہمیں یہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ واقعی ہمارے اندر اللہ کا اتنا خوف ہے کہ وہ خوف ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے. تو بہرحال کیا ہے کہ یہ خوف کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الف لام سجدہ کے اندر بھی جو ہے وہ تذکرہ کیا کچھ ایسے لوگوں کا کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو ان کے اندر کچھ صفات ہیں، ان صفات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کیا عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کچھ ایسے لوگ ہیں میرے، کچھ ایسے بندے ہیں میرے کہ جن کی پشت رات کو بستر سے الگ رہتی ہے، یعنی وہ رات کو بھی اٹھتے ہیں. اب ایسا نہیں کہ ساری رات ہی الگ رہتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں اگر ساری رات عبادت کروں گا نا تو یہ بڑی افضل چیز ہے. تو یاد رکھیے کہ اور اس چیز کے اندر بہت ساری مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ جو فلاں بزرگ جو تھے انہوں نے تو اتنا سال گزارے، رات پوری جاگتے تھے، اور 30 سال بغیر سوئے گزارے، اور 40 سال بغیر سوئے گزارے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل قبول فرمائے، لیکن اصل بات کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. اگر واقعی ساری رات جاگ کے عبادت کرنا افضل ہوتا یا وہ بہت بہتر ہوتا
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جا کے عبادت کرتے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود ایسا کیا نہیں بلکہ اس چیز کو ناپسند فرمایا. کیونکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی, اللہ کے رسول, ایک جگہ پر انہوں نے عرض کی کسی کے سامنے کہ میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں ساری رات جاؤں گا اور میں سوؤں گا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے بلوا لیا ان کو, اور بلانے کے بعد ان کو کہا کہ میں سوتا بھی ہوں, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اور میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں, یعنی سوتا بھی اور نماز بھی پڑھتا ہوں. یعنی رات کے وقت کچھ حصہ اٹھ کے عبادت کرنا یہ افضل ہے, ساری رات جاگتے رہنا یہ کوئی افضل چیز نہیں ہے. کرنے والے کی اللہ عبادت قبول فرمائے, لیکن میں آپ کو سنت کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو رات, جن کی پشت بستروں سے رات کو الگ رہتی ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, اور کیا کرتے ہیں کہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں, خوف اور امید سے پکارتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے, اور یہ اس چیز کی جزا ہے, اس چیز کا بدلہ ہے جو یہ اعمال کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے, خوف بھی ہوتا ہے ان کے اندر, اور دوسری چیز کیا ہوتا ہے, امید بھی ہوتی ہے. اینڈ دیٹس اے بیوٹیفل بیلنس. یہ اصل بیلنس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیلنس کی سمجھ عطا فرمائے, کیونکہ بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ جب اس بیلنس سے آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر ان کی لائف میں فرسٹریشن آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ یا آخرت سے ریلیٹڈ جو بھی ہے. تو کیا ہے کہ خوف اور امید دونوں سے پکارتے ہیں. خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ اللہ اگر میرے اعمال قبول نہ ہوئے, اگر میری معافی نہ ہوئی, اگر میری مغفرت نہ ہوئی, اگر میرے اعمال ضائع ہو گئے, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کیا, اس چیز کا خوف چل رہا ہوتا ہے. اور دوسری طرف امید بھی ہوتی ہے کہ نہیں, میرا رب بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, وہ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. دوسری طرف امید ہے, اور ان دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ بیلنس ہی ہمیں رکھنا ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے, وہ کچھ جمع کر رکھا ہے کہ جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور سبحان اللہ, دیکھیں اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو ہم اپنی اس دنیا کا جائزہ لیں تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ کسی جگہ کی اگزامپل لے لیں, کسی اچھے کنٹری میں آپ چلے جائیں جہاں پہ بہت زیادہ خوبصورتی ہے, جو نیچر جو ہے بہت زیادہ ہے, نیچرلی بہت زیادہ خوبصورت ہے وہاں پہ, تو انسان جو ہے وہ اس سے فیسینیٹ ہوتا ہے, بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے اس چیز سے. اسی طریقے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم آرٹیفیشل چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ بلڈنگ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ گاڑیوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری اٹریکشنز ہیں دنیا میں. لیکن ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو دنیا کی جو خوبصورت سے خوبصورت ترین چیز بھی ہے, کوئی جگہ ہے یا کچھ بھی ہے جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے, ان تمام چیزوں کو, اس ساری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا کی زندگی اللہ کے سامنے, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اور الا متاع, یہ بڑی حقیر ہے. اور احادیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم تر ہے اس کی حیثیت, اور مچھر کے پر سے بھی کم ہے. تو جو چیز ہمیں اتنی فیسینیٹ کر رہی ہے, ہمیں اتنی اٹریکٹ کر رہی ہے, بنانے والا ہمیں بتا رہا ہے کہ بڑی گھٹیا چیز ہے, یہ کچرا ہے, دس از نتھنگ, تم کس کے پیچھے جا رہے ہو. اور بنانے والا اس چیز کو کہہ رہے کچرے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت عالی شان چیز ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے, اس کے اندر ہر چیز بڑی اٹریکٹیو ہے. تو آپ سوچیں کہ جس کو ہم اٹریکٹیو سمجھ رہے ہیں اس کو وہ کہہ رہے کہ یہ کچرا ہے, اور جس کو وہ کہہ رہے کہ تمہارے لیے میں نے بڑا کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہے, تو پھر وہ کیسے ہو, وہ کیا چیز ہوگی. اور جنت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جنت کی بات کرتے ہوئے سب سے بڑی لمیٹیشن کیا ہوتی ہے کہ جنت کو صرف الفاظ کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے, اس کا ایکچوئل نقشہ انسان کے دماغ میں لایا نہیں جا سکتا, بیکاز اس کے قریب ترین کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے دنیا کی کسی چیز سے. خوبصورت سے خوبصورت جگہ بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے, یہ تو بالکل ہی حقیر چیز ہے. تو وہ صرف ہمارے ذہنوں میں ایک خاکہ بنانے کے لیے, ایک امیج بنانے کے لیے جو قرآن اور حدیث کے اندر جو ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں,
تاکہ ہم اس چیز کو امیجن کر سکیں، اور ہر انسان کے دماغ میں اس کی امیجنیشن تھوڑی بہت مختلف ہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو مجھے خوف سے پکارتے ہیں اور امید سے پکارتے ہیں، ان کے لیے وہ کچھ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے کہ جس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو میں شامل کرے کہ، اور اس چیز کی ہمیں فہم عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کے دھوکے سے نکل کر آخرت کے لیے تیاری کرنے والے ہوں، اور ہم اس آخرت کی ویلیو کو سمجھیں اور اس کو امپورٹنس دیتے ہوئے، جتنی اس کو امپورٹنس ہے اور جتنی ہمیں دینی چاہیے ہم اس کو اتنی امپورٹنس دینے والے ہوں. تو کیا پتہ لگا کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوف سے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت سی ایسی چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا رکھا. اسی طرح سے جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کرے گا. بڑی معروف حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو حسب نسب والی حسین و جمیل عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس شخص نے اس کو یہ کہا کہ اس گناہ کی دعوت کو سے دور ہو گیا اور یہ کہہ گیا کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نے اس گناہ سے بچا لیا. تو وہ شخص بھی کیا ہوگا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو یہ بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں بھی ایسی سچویشن جو کہ جب گناہ کی سچویشن ہو اور انسان کو گناہ کی رغبت ہو رہی ہو اور یہ ٹیمپٹیشن بہت سٹرونگ ہو، اس کے باوجود انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ یہ حرام ہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیونکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو اس ڈر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اسی طریقے سے بہیقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں. پہلی چیز کہ خفیہ اور اعلانیہ طور پر اللہ کا خوف اور خشیت. دوسری چیز سکون یا غصے دونوں حالتوں میں عدل اور انصاف سے کام لینا. اور تیسری چیز کہ مالداری اور فقر دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی مصیبت سے اور مشکلات سے نجات حاصل کریں تو یہ 3 اعمال بتائے. یہ 3 اعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت سے نجات دلاتا ہے، اور ان میں سے ایک عمل کیا ہے کہ خفیہ و اعلانیہ طور پہ اللہ کی خشیت اور ڈر. یاد رکھیے کہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ انسان کو ایسی جگہوں پہ انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے جہاں پہ کوئی سسٹم بھی نہیں پہنچ سکتا. اکثر لوگ کوئی بھی غلط کام کرنے سے کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سسٹم کا ڈر ہوتا ہے. چوری کروں گا تو پکڑا جاؤں گا تو جیل میں چلا جاؤں گا، ڈاکہ ڈالوں گا تو پکڑا گیا تو جیل میں چلا جاؤں گا، اگر کوئی حرام کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ زنا کرنا ہے، پکڑا گیا تو جیل میں چلا جاؤں گا، بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر، سسٹم کا ڈر. اور بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ اس سسٹم کے ڈر کی وجہ سے رک جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سسٹم وغیرہ ہوتا ہی نہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اب جو بالکل اکیلے میں ہے، رات کے وقت اپنے کمرے میں ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو، اور اس کے پاس اس کے سیل فون کے اوپر پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کچھ بھی سن سکتا ہے. لیکن ایسی صورت میں کون روکے گا اس کو؟ کوئی پولیس تو آ کے نہیں روکے گی نا، کوئی سسٹم تو اس کو آ کے نہیں روکے گا کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر اس کو روکے گا کہ نہیں میں غلط کام نہیں کر سکتا. یا کسی ایسی جگہ پہ کہ انسان ایسی جگہ پہ جہاں پہ رات کے وقت کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، دوست اس کو بلاتے ہیں کہ بھائی جگر تو آ جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے سب بندوبست کیا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب چیزیں کیٹرڈ فار ہیں، بس تو آ جا، پینے کا بھی انتظام ہے، ڈانس پارٹی بھی کریں گے، سب کریں گے. اب وہاں پہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہ پوچھنے والا ہو، لیکن اس کا دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ ڈر اس کو روکے گا. جہاں پہ سارے سسٹم، سارے ریلیشن شپس، ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، وہاں پہ اللہ کا ڈر انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. اینڈ دیٹس وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ سچا ڈر
ڈالے تاکہ جس کی وجہ سے ہم لوگ رک سکیں. تو یہ کیا ہے کہ خفیہ طور پہ بھی اللہ کا ڈر, اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کا ڈر, یعنی کہ جب پبلکلی بھی ہو تو تب بھی اس کے اندر اس چیز کا خیال ہو کہ نہیں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اور پبلکلی اگر کوئی گناہ کرنے کا موقع ہے تو وہاں پہ بھی اپنے آپ کو وہ روکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو بتائیں گی ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں یہ ڈر ہوگا وہ بھی کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا. تو یہ تمام فائدے ہیں اللہ کے ڈر, اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کے. اور یہ جو خوف ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف کتابوں میں مینشن کر دیا گیا اور بس ہمارے اوپر مسلط ہو گیا جی اب ہمیں کہتے ہیں ڈرو ڈرو ڈرو, ہر بندہ تو کر نہیں سکتا. یاد رکھیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے آئیڈیلائز کن کو کیا. اگر آپ ان لوگوں کو سنیں گے, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ریلیشن شپ رکھیں گے جن کے نزدیک نہ اللہ کی کوئی ویلیو ہے, نہ اللہ کی کوئی حیثیت ہے, نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر کی کوئی ویلیو ہے, اور نہ اللہ کے اطاعت کا ان کو کوئی جذبہ ہے, تو وہ ہر چیز میں آپ کو ایسی باتیں کریں گے, ایسے کمنٹس دیں گے کہ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ بے وقوف ہیں اور وہ بڑے عقل مند ہیں. حالانکہ اصل عقل مندی کیا ہے کہ اصل عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنے لانگ ٹرم پرسپیکٹو, جو لانگ ٹرم آنے والی چیز ہے اس کو فوکس کرتا ہے. دنیا شارٹ ٹرم چیز ہے. جو لوگ صرف دنیا کو فوکس کر کے چل رہے ہیں, دنیا میں لذتیں, دنیا میں خواہشات پوری کرنا, دنیا میں مال اکٹھا کرنا, چاہے حلال طریقے سے چاہے حرام طریقے سے, سب کچھ دنیا میں پورا کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں. دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ دنیا 60-70 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی, اس کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اور میں یہ 60-70 سال کی زندگی کی وجہ سے میں اپنی ہمیشہ آنے والی زندگی کو کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو اصل عقل مند وہ انسان ہے کہ جو بڑے چیز کو دیکھ رہا ہے, جو آنی ہی آنی ہے. تو کیا ہے کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ بھی رہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جن کے اپنے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے اور وہ آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہوں. اسی وجہ سے دیکھا جائے تو صحابہ بھی جو تھے, صحابہ جتنا دین کو سمجھتے گئے, جتنا قرآن سنتے چلے گئے, جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے چلے گئے, اتنا ہی ان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا چلا گیا. حالانکہ صحابہ تو کامیاب بھی تھے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ سے راضی ہو گئے. اور اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ تھے جن کو جنت کی بشارت بھی مل گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن اس کے باوجود ان میں خوف تھا, اس کے باوجود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑا اور اپنی زبان کو پکڑ کے دبا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے ہلاکت کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیا, اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف. اور اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بارے میں اتنے خوفزدہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میری اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو جائے کہ میں اس زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو, اس زبان نے, اس گوشت کے لوتھڑے نے جو مجھے ہلاکت کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے. اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ اللہ کا اتنا ڈر ہوتا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں کوئی گھاس پھوس ہوتا, کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور مجھ سے کوئی حساب نہ لیا جاتا, اتنا ڈر ہوتا تھا. اسی طریقے سے فرماتے تھے کہ اگر آسمان سے منادی کرنے والا یہ ندا لگا دے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک شخص کے, تو مجھے یہ خوف ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا. اللہ اکبر. اور عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس رستے سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان اپنا رستہ تبدیل کر دیتا ہے. ان کا ایمان, ان کا تقوی, اور اس کے باوجود اپنے بارے میں اتنا ڈر, اللہ کا اتنا ڈر کہ میں آخرت میں ناکام نہ ہو جاؤں. اور اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو پھر مجھے اٹھایا نہ جائے تاکہ مجھ سے کوئی حساب نہ ہو. اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی وہ تھے کہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزرتی تھی اور قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے باوجود, اور پھر اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی دین کی جس طریقے سے خدمات کی, جہاں پہ آ کے مسلمانوں کو فائنینشیل پرابلمز آئے وہاں پہ جو اکثر جگہ پہ دیکھا جائے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی جو فائنینشلی جو اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. ہر طرح سے اسلام کے لیے میں جو ہے وہ کوشش کی, اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے بارے میں اتنا خوف ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے جب حساب لے گا تو میں کیا کروں گا.
اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس بھاری امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اللہ کا ڈر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اس کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے نمازوں میں اتنا رویا کرتے تھے، اور اتنا کثرت سے رویا کرتے تھے، اور اتنا ریگولرلی رویا کرتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کے نیچے لکیریں پڑ گئی تھیں، رونے کے آنسوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اب سبحان اللہ، آپ سوچے کہ کوئی انسان یہ نشان پڑنا کوئی ایک دن، 2 دن، 4 مہینے، 6 مہینے میں تو نہیں ہوتا، بہت فریکوینٹلی اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوتا تھا، وہ ڈرتے رہتے تھے، اور اتنا ڈر ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ایک جو بڑی معروف حدیث ہے جو ہم سب نے سنی ہوئی ہے، جس کے بارے میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن کن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ حدیث جب وہ بیان کرنے لگتے تھے تو بیان کرنے سے پہلے کیا اتنا خوف طاری ہوتا تھا ان کے اوپر کہ اس خوف کی وجہ سے وہ انہیں غش پڑ جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر اٹھے، پھر بیان کرنے لگے، جب بیان کرنے لگے پھر حدیث کے بارے میں سوچا، کیونکہ اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو ہے بھی بہت خوف والی بات، ان سینس کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اخلاص سے ریلیٹڈ ہے کہ اعمال تو بڑے بڑے ہیں لوگوں کے لیکن اخلاص نہیں ہے، تو خوف کی وجہ سے وہ کیا ہوتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا خوف ہوتا تھا اپنے اعمال کا بھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو کیا ہے کہ صحابہ کی زندگی بھی ایسے ہی گزری، اور یہ خوف مطلوب ہے ہمارے دل میں جو ہے اس کا ہونا چاہیے۔ اب اصل بات مقصد کیا ہے اس خوف کا، دوبارہ اس بات کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس خوف کا مقصد مطلوب یا آبجیکٹو خوف نہیں ہے، بلکہ یہ خوف ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے جو ہم سب کے پاس ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو لے آئیں اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ تو یہ خوف اس چیز کا ایک ذریعہ ہے تاکہ اللہ کی اطاعت آ جائے اور اللہ کی نافرمانی ہماری زندگی سے نکل جائے۔ سو دیٹ از دا کور آبجیکٹو بیہائنڈ اٹ۔ اگر یہ آبجیکٹو نہیں اچیو ہو رہا اور صرف باتوں باتوں والا خوف ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ خوف پتہ نہیں کون سا والا خوف ہے، کیونکہ اصل خوف جو اللہ کا ہے وہ انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لازمی لے کے جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے لازمی روکتا ہے۔ تو مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ کے خوف کا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت آ جائے، ہماری زندگی میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہماری زندگی میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو دنیا میں ہی ان گناہوں پہ ہم معافی مانگ لیں، کیونکہ آج سانسیں چل رہی ہیں، زندگی ہے، کچھ بھی ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا، تو آج اگر ہم توبہ کریں گے تو سچی توبہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے جتنے مرضی بڑے گناہ تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اس دنیا سے چلے گئے تو جانے کے بعد ساری دنیا بھی اگر ہم دینا چاہیں اس کے بدلے میں کہ اللہ میرا ایک چھوٹا سا گناہ معاف کر دے، تو اس وقت یہ چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی خشیت عطا فرمائے اور اس خشیت کے نتیجے میں اپنی اطاعت بھی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔